نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 9، آیت نمبر 78-69۔ اقم الصلاۃ، قائم کیجئے نماز کو، لدلوک الشمس، سورج کے ڈلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، وقرآن الفجر، اور قرآن پڑھ فجر کو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک قرآن پڑھنا فجر کا، کان مشہودا، حاضری والا ہے فرشتوں کا۔ ومن اللیل فتہجد، اور رات کا کچھ حصہ بیدار ہوا کرو، بہ، اس قرآن کے ساتھ، نافلۃ لک، یہ نفل ہے، زائد ہے تمہارے لیے، عسیٰ، قریب ہے، ان یبعثک، کہ کھڑا کرے تمہیں، رب کا، تیرا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر۔ دراصل ترغیب ہے اس بات کی آیات مذکورہ میں کہ دشمنوں کے ایذاؤں سے بچنا اللہ کی مدد پر موقوف ہے، اور اللہ کی مدد کا بہتر ترین، افضل ترین عمل وہ نماز ہے، صبر ہے، اور اسی لیے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ جمہور ائمہ تفسیر کے نزدیک مذکورہ آیت جامع ہے 5 نمازوں کے لیے، لدلوک الشمس الی غسق اللیل تک نماز پڑھنے کا حکم فرمایا اللہ تعالی نے۔ دلوک لفظ مشترک ہے جس کا اصل معنی میلان ہے، مجموع البحار میں ہے کہ الدلوک یراد به زوالها عن وسط السماء وغروبها ايضا واصله المیل۔ سیدنا فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا انس ابن مالک، سیدنا ابو برزۃ الاسلمی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا قول ہے کہ دلوک الشمس سے مراد غروب الشمس ہے۔ مفردات القرآن میں امام راغب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ غسق اللیل شدت ظلمتہ، اور غسق اللیل سے رات کے ابتدائی اندھیرا مراد لیا جاتا ہے، لہذا زوال آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک ظہر عصر کی نمازیں ثابت ہے، اور غروب آفتاب کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز ثابت، اور نماز فجر کا ذکر تو مستقل فرمایا کہ وہ قرآن الفجر، قرآن الفجر منصوب ہے اور یہ عطف ہے الصلاۃ پر، کیونکہ نماز فجر میں قرات زیادہ پڑھی جاتی ہے، لمبی پڑھی جاتی ہے، جہر سے پڑھی جاتی ہے، تو یہ ہے تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے۔
بخاری شریف جلد 1 صفحہ نمبر 79 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے فرشتے اور دن کے فرشتے آگے پیچھے آتے رہتے ہیں، نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ کانا مشہود مشتق ہے شہادت سے، جس کا اصل معنی ہے حاضر ہونا۔ احادیث طیبہ کی تصریحات کے مطابق رات اور دن کے دونوں فرشتوں کی جماعتیں حاضر ہوتی ہے، اور اس اساس اور بنیاد پر اس کو مشہود کہا گیا۔ اس میں 5 نمازوں کا حکم اجمالاً مذکور ہے، جس کی تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و فعل سے بتلایا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال چھوڑوں گا کہ جو لوگ حدیث کے بغیر قرآن سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حدیث کو حجت ماننے سے انکاری ہے، پھر وہ کیسے نماز پڑھیں گے؟ کیونکہ قرآن کریم میں جس ترتیب سے ہم نماز پڑھتے ہیں اس ترتیب سے قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے۔ لہذا حدیث جو ہے یہ حجت ہے اور قرآن کی تفسیر اور تشریح کرتے ہیں۔ قرآن قال ہے تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حال ہے۔ بہرحال فجر کی نماز ظاہر ہے کہ طویل ہوتی ہے، ظہر اور عصر کی قرات اس سے کم ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر عشاء کو متوسط ہوتی ہے، مغرب کو مختصر قرات ہوتی ہے، بعض اوقات میں بعض نمازیں مختصر پڑھنی پڑتی ہے، خاص کر جب ایک بندہ امام ہو تو اس کو تو بہت زیادہ لمبی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا امن الامام فلیخفف فإن فیہم الضعیف والمریض وذی الحاجہ، کیونکہ مقتدیوں میں کچھ مریض ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ذی الحاجہ بھی ہوتے ہیں، لہذا امامت میں اتنی لمبی نماز نہیں پڑھنی چاہیے کہ مقتدی تنگ ہو جائے اور لوگ نماز باجماعت سے متنفر ہو جائے۔ آیت نمبر 89 میں فرمایا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، لفظ تہجد حجود سے مشتق ہے، اور لفظ حجود متضاد المعنی لفظ ہے، جاگنے کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے، سونے کے معنی پر بھی دلالت کرتا ہے۔ تفسیر روح المعانی لکھتے ہیں ان الحجود من الازداد والمراد بالتہجد تکلف الحجود بمعنی الیقظہ۔ ومن اللیل فتہجد بہ میں ہا ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے، یعنی قرآن کریم کے ساتھ بیدار رہنے کا مطلب نماز پڑھنا ہے، نماز ادا کرنا ہے، اور اسی رات کی نماز کو شریعت مطہرہ میں اہل شرع کے نزدیک نماز تہجد کہتے ہیں۔ اس کا عمومی مفہوم یہ ہے کہ کچھ دیر سو کر اٹھنے کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز تہجد ہے، لیکن رات کے آخری حصے میں سونے کو چھوڑ کر نماز پڑھنا، نماز کے لیے نیند کو مؤخر کرنا تہجد کی عمومی معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اور حافظ عماد الدین ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا قول نقل کیا ہے
کہ ہوا ما کان بعد العشاء ویحمل علی ما کان بعد النوم، تہجد کی نماز اس پر بھی صادق آتی ہے جو عشاء کے بعد پڑھی جائے، البتہ تعامل امت کی وجہ سے، امت کی تعامل کی وجہ سے نیند کے بعد، بیداری کے بعد جو نماز پڑھی جاتی ہے اس پر محمول کیا جاتا ہے اور اس کو تہجد کہتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جمہور امت کا تعامل یہی رہا ہے کہ رات کے آخری پیرے میں، رات کے آخری حصے میں بیدار ہو کر نماز پڑھنا یہ افضل ترین صورت ہے۔ نافلۃ لک، لفظ نفل نافلہ کا لغوی معنی تو زائد کے آتا ہے، اور تہجد کو نوافل یا نفل اسی لیے قرار دیا جو کہ شرعاً امت پر فرض اور واجب نہیں ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے جس کے کرنے میں ثواب ہے اور نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ عام امت پر تو صرف اور صرف 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور محققین کا قول ہے کہ ابتدائی اسلام میں جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مزمل نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المزمل قم اللیل، تو اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں تھی، صرف تہجد کی نماز صرف تہجد کی نماز فرض تھی۔ سورہ مزمل میں اس کا ظاہر تذکرہ موجود ہے۔ پھر شب معراج میں 5 نمازیں فرض ہوئی، تو تہجد کی فرضیت عام امت سے بالاتفاق منسوخ ہو گئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فرضیت منسوخ ہے یا نہیں ہے، یا خصوص و فرضیت ہے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس میں محققین اہل علم کا اختلاف ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ نافلۃ لک سے معلوم ہوتا ہے کہ تہجد کی نماز رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب نہیں تھی، ورنہ نافلۃ لک کی بجائے نافلۃ علیک فرما دیتے۔ علی جو ہے یہ وجوب پر دلالت کرتی ہے، علیک یہ لزوم پر دلالت کرتی ہے، اور لک تو صرف بیان جواز کے لیے ہے، اجازت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتی ہے۔ تو جمہور مفسرین اور خاص کر تفسیر مظہری، تفسیر قرطبی میں اس کی تفصیلات بھی موجود ہے کہ تہجد کی فرضیت جو ہے وہ امت سے منسوخ ہو گئی ہے۔ البتہ ایک بات ہے کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ جو عمل، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً مداومت اور ہمیشگی کی بنیاد پر کی ہو، بلا مجبوری چھوڑا نہ ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ فقہاء کرام کے اس قول کے مطابق نماز تہجد جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہوگا، نہ کہ نفل۔ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد پر مداومت اختیار کی ہے، سنت متواترہ ہے، اور تفسیر مظہری نے اس قول کو کہ نماز تہجد سنت مؤکدہ ہے، اس کو راجح قول قرار دیا ہے، اس کو مختار قول قرار دیا ہے، اور بعض اہل علم نے تہجد کو نفل پر محمول کر دیا ہے۔ اب یہ سوال ہے، تحقیق ہے کہ نماز تہجد کی رکعت کی تعداد کتنی ہے؟ اس حوالے سے صحیح بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور دیگر احادیث کی کتابوں میں سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور حدیث ہے
جس میں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ذکر ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیر رمضان میں 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، جس میں 3 رکعت وتر تھی اور 8 رکعت جو تھی وہ تہجد تھی، نوافل تھی۔ نماز تہجد کی کیفیت کے حوالے سے جو عام روایات منقول ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا میں 2 رکعتوں میں مختصر قرات کرے، باقی رکعت جو ہے وہ طویل ہو، سجدہ بھی لمبی ہو، رکوع بھی لمبی، اور ہر رکن جو ہے وہ ٹہر ٹہر کر اس میں طوالت ہو اور اس میں ٹہراؤ ہو۔ آیات مذکورہ کے آخر میں فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ اس آیت میں رب العالمین کی طرف سے رحمت للعالمین کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقام محمود کا وعدہ فرمایا گیا ہے۔ مقام محمود کے حوالے سے احادیث صحیحہ میں خود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے کہ مقام محمود یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ میدان حشر میں تمام بنی آدم جمع ہوں گے اور ہر نبی اور رسول شفاعت کی درخواست کریں گے یا حساب کتاب کے شروع کا جو مسئلہ ہوگا، تو تمام انبیاء علیہم السلام مختلف حوالوں سے مختلف قسم کے اعذار پیش کریں گے، عذر پیش کریں گے، اور یہ شرف صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، امام بیہقی نے ذکر کی ہے، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ انبیاء علیہم السلام گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، پھر علماء کریں گے، پھر شہداء کریں گے۔ اور امام دیلمی نے بروایت سیدنا عبداللہ ابن عمر روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم سے کہا جائے گا کہ آپ اپنے شاگردوں کی شفاعت کر سکتے ہیں، اگرچہ ان کے تعداد آسمانوں کی ستاروں کے برابر کیوں نہ ہو۔ اور ابو داؤد شریف، ابن حبان نے بروایت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً ایک روایت نقل کی ہے کہ شہید کی شفاعت اس کے خاندان کے 70 آدمیوں کے متعلق قبول کی جائے گی۔ اور مسند احمد میں، طبرانی میں، بیہقی میں بسند صحیح سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے ایک آدمی کی شفاعت پر قبیلہ ربیعہ اور مضر کے تمام لوگوں سے زیادہ آدمی جنت میں ہوں گے، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا سوال کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے اور شفاعت فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں شفاعت نصیب فرمائے، تو پھر امت کے علماء، صلحاء، شہداء اور حافظوں کی شفاعت کا پھر کیا معنی ہے، کیا تک بنتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی تو بس کافی ہے، اب علماء، صلحاء، شہداء اور حافظوں کی شفاعت کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری نے بہت پیارا جواب دیا ہے۔ جوابات تو بہت ہے لیکن وہ جواب پیارا ہے۔ فرمایا کہ یہ علماء، صلحاء، شہداء، حفاظ جن لوگوں کی شفاعت کریں گے، ان لوگوں کو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بارگاہ مقدس میں اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
تو اس طریقے سے امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو شفاعت مقدر ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، اور اہل علم کے ساتھ ہماری معیت مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔